کہ ہم کوئٹہ کو میچ اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے تو کوئٹہ وینیو اس کے اندر شامل نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں، اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اگر آپ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے. مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو خیر لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں، مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے، کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے، ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو وہ جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی، بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ، دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود ٹو ٹیمس اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت ایز وی اسپیک. ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی، پہلے بھی ہوا ہے وہاں اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک وی کین سرٹنلی لک فارورڈ ٹو مور پروڈکٹیو سچویشن اور مور پازیٹیو سچویشن پاسبلی نیکسٹ ایئر. اس سال اتنی جلدی کرنا، سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ. سر میرا کوشچن ہے، گزشتہ سال کچھ فرنچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی، تو کیا اب تمام فرنچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرنچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں، مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ان دا لاسٹ ایئر اباؤٹ اوور 60%، اور ایگزیکٹ فگر تھا تو اس سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اور 95% آف دیٹ ناؤ گوز ٹو دیم. تو میرا خیال ہے تھنگز آر لوکنگ اپ فار دیم. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر اینی میجر ایشوز بٹوین اس ناؤ. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے اور پی سی میں جو کا اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر ہوتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے، وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا ہے اور کب تک پلان ہے، تاکہ پی ایس ایل کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا، اب سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئی اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر، پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس کا. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں، مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ، بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی، اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیکسٹ ٹیک آؤٹ کرے گا، ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا، تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل، مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. ایک میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، آنا ہو رہا ہے، جانا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو
کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے, وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی, کچھ جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے, تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا ذرا خیال رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے دیٹ از ابو آل پاکستان کرکٹ ٹیم. آپ نے جتنی لیگز گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں, تو کھلاڑیوں کو آپ کا ایف ٹی پی بھی بہت بزی ہے, تو کھلاڑیوں کو انجری سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پروبلز ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ 1 یا 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ جی, جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے اس سال 2017-18 میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی 2 سے زیادہ لیگز نہیں اٹینڈ کر سکتا. اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی پوچھا ہے پی سی بی سے کہ بھئی وہ جو ہم نے رول بنایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے یا بیچ میں چینج ہو گیا. تو مجھے یہ پتا چلا کہ جی وہ چل بھی رہا ہے, نہیں بھی چل رہا, اور وہ بس بیسکلی پھر بھی پرمیشنز مل جاتی ہیں. اب چاہے چھوڑیں کیسے اب ملتی ہیں یا نہیں ملتی, پریشر آ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, تو وہ رول اب پھر بھی اٹس ناٹ بینگ فالوڈ. تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کچھ ہمارے پلیئرز جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلنے کے لیے. ان میں سے کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ پی ایس ایل کے اندر جن کی انوالومنٹ تھی. تو میں نے ایم سی ممبر ہارون رشید صاحب سے کہا, کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے تھے, کہ میں نے کہا آپ فرینچائزی سے چیک کریں کہ ان میں سے پلیئرز جو ہیں کیا ان کو اجازت وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ کل کو وہاں انجری ہو جاتی ہے اور یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پی ایس ایل سے, تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے یا وہ لے گا, یا کون لے گا, یا کیا ہونا چاہیے پالیسی. ان کی فیڈ بیک لے لیں. تو ان کو یہ بات پسند آئی, اور ان کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ جی 15 دن پی ایس ایل سے پہلے سارے جو پی ایس ایل کے اندر جو سلیکٹ ہوئے ان کو واپس آنا چاہیے, وہ باہر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وی کانٹ رسک این انجری. تو یہ ایک پروپوزل ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو بالکل یقین دلانا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک ایکشن آن دس. وی کانٹ رسک اٹ. بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور پلیئرز. ٹھیک ہے پلیئرز کو پیسے چاہیے, مگر ایسے بھی نہیں کہ نیشنل ڈیوٹی جو ہے اس کو شرک کریں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کم ہی لوگ تیار ہو رہے ہیں. کوئی جو انجر ہو رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی وہ ہو رہا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ از اسٹل ویری امپورٹنٹ آن دی آئی سی سی ایجنڈا اینڈ فار ایوری بڈی. سو اس لیے اس کے اوپر بالکل اب میں پالیسی بنائیں گے جی, ہم مل کے پلیئرس کے کانفیڈنس میں لیں گے اور فرینچائزز کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے. رائٹ سائڈ کے اوپر ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان. سیٹھ صاحب, آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان سپر لیگ جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے. لیگز کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممالک اپنی کرکٹ لیگز کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 8 سال, اب کیونکہ 8واں سیزن ہے ہمارا, 8واں ایڈیشن ہے, بڈ سسٹم پہ جانا پڑے گا, ہمیں فائنینشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کانٹریکٹ, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ اے بی ڈیویلیئر جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید 7 یا 8 میچز کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو ایک طرف فرینچائزز منافع بھی مل رہا ہے, دوسری طرف پلیئرز کے کانٹریکٹس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے. تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بڈ والے سسٹم کی طرف جایا جائے تاکہ مزید انٹرسٹ پیدا ہو لیگ کے اندر؟ دیکھیے جی, جب میں تھا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ فار فرینچائز فار پلیئر پرچیز واز اباؤٹ $1.1 ملین. اب 1.3 پہ چلا گیا. تو آلریڈی وی آر انکریزنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ گوز ٹو پلیئرز, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ. یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لیگز میں کھیلتے ہیں, دے گیٹ اے لاٹ آف منی. So I don't think player payment is a problem for them. They are amongst, they are very well off. ہاں جی, نیکسٹ. جی سیٹھی صاحب, پچھلے 7 سال سے جب سے آپ نے پی ایس ایل کو فاؤنڈ کیا ہے, وی ہیو سین کے فرینچائزز اور آپ میں فائنینشیل ماڈل کو لے کے کافی ٹربل رہی ہے. جب آپ چلے گئے اس کے بعد بھی اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہیں وہ لوگ. تو آپ ریویو کریں گے اس ماڈل کو, کیونکہ آپ نے جانے کے بعد ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں ماڈل میں کہیں نہ کہیں فلاز ہے اور مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ. دیکھیے ہر چیز میں فلاز تو ہوتے ہیں. ایز یو گو فارورڈ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اپڈیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے.
मगर मेरी इम्प्रेशन ये है इस वक्त कि फ्रेंचाइजीज आर क्वाइट हैप्पी विद द करंट मॉडल, स्पेशली जब से उनको सेंट्रल पूल में 95% सेंट्रल पूल रिसोर्सेज मिली है ना, तो आई थिंक दे आर क्वाइट हैप्पी। अलबत्ता जो इशू है जो कि वो है 7th and 8th टीम का, उसके ऊपर अब आई विल बी नेगोशिएटिंग विद द फ्रेंचाइजीज, बिकॉज ये मॉडल मेरे जहन में तो ये था कि 8 टीमें होनी चाहिए, और अब जाके ये 6 पे रुक गया है, और कैसे 7वीं और 8वीं टीम लेके आनी है, और उसमें इस तरीके से लाया जाए कि उसके अंदर पाकिस्तान अवाम भी खुश हो कि जी और अच्छे क्रिकेट और अच्छी नज़र आ रही है, फ्रेंचाइजीज का भी लॉस ना हो, फ़ायदा ही हो, और पीसीबी का भी लॉस ना हो, फ़ायदा ही ना हो, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको अप्रूव करें। तो ये चैलेंज है, मैं समझता हूँ ये चैलेंज मीट किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है अगले साल तक कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी इस पर। अच्छा सर, रहेगा कि पीएसएल अब आने वाले ये 2 महीने रह गए तकरीबन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम होने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं, कराची हो गया, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी है वहाँ पर हम चेयर्स जो है वो दूसरी लगाते हैं, तो उससे कितनी एम्बेरसमेंट भी होती है अक्सर जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो क्या हम पीएसएल से पहले कुछ वहाँ पर कोई वर्क होता देख सकते हैं, या इसके लिए लंबा एक प्रोसेस है? देखिए, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि 4 साल के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है जिसके साथ हमारे स्टेडियम्स की अपकीप जो है वो बेहतर हो गई है। मुझे याद है कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुलाना था 3 मैचेस खेलने के लिए 2018 में, 2016 में मेरा ख्याल है, 17 में, तो कराची का बहुत बुरा हाल था, ऊपर छत भी नहीं थी, सीटें खराब हुई थी, टूटी हुई थी, बुरा हाल था। ये उस वक्त है जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला रहे थे, और 3 मैचेस मैंने कराची में वेस्ट इंडीज के साथ करवाए थे। तो रातों रात हमने इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर पीसीबी नेस्पाक के साथ मिलके वी क्रिएटेड द राइट एनवायरनमेंट। फिर भी वही हायर करनी पड़ी कुछ कुर्सियां, वो चीज़ सफ़ेद वाली जो होती है शादियों में जो रखी जाती है, मगर फिर भी हमने वो छत बना दी थी और बॉक्सेस भी बना लिए थे। मेरा ख्याल है उसके बाद अब कराची की ज़रूरत है एक फार एंड पवेलियन की, जो कि 4 साल में बन सकता था, नहीं बना। आपने पिंडी का जिक्र किया, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता था। अब आके मैंने रिव्यू किया है और मुझे कहने लगे जी कि इस साल हम ये कुर्सियां इधर लग जाएंगी, ये लग जाएंगी, बाकी फिर हम अगले साल करेंगे। किसी ने कहा जी ये ऐसे, तो मैंने कहा मसला क्या है, क्यों एक वक्त पे सारी जगह पे कुर्सियां क्यों नहीं लग सकती? मैन पावर की ज़रूरत है ना, पैसे की ज़रूरत है ना आपको। तो अगर मैं पैसे आपको दे दूँ, अगर बजट में आपको दे दूं, तो आप सारा क्यों नहीं कर सकते? अगर 10 मजदूर लगा के एक पवेलियन जो है उसके अंदर 100 कुर्सियां लगा सकते हैं, तो आप 100 मजदूर ले लें और पैसे मैं आपको दे देता हूं और आप लगाए सब जगह पे। व्हाट्स इज द प्रॉब्लम? तो खैर इसका जवाब मुझे नहीं मिला, बट आई थिंक दे गॉट द मैसेज कि ये जैसे भी है वी विल गिव द मनी, अपग्रेड दी स्टेडियम्स, और इंशाल्लाह अल्लाह नोज बेस्ट हाउ लॉन्ग वन इज हियर फॉर, बट I promise you, we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international level.